مستورات کی جماعت کے بارے میں بڑا شور و غل چل رہا ہے، تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو صحیح چیز بتاؤں کہ مستورات کا جماعت میں جانا کیسا ہے۔ دیکھیے، جب کوئی خاتون مستورات کی جماعت میں جاتی ہیں تو سب سے پہلی چیز ان کے اندر پردے کا اہتمام ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ 3 دن اللہ کے راستے میں جا رہی ہیں، جماعت میں جا رہی ہیں، تو پردے کا پورا اہتمام ہوگا۔ برقعے کے ساتھ جاتی ہیں، دستانوں کے ساتھ جاتی ہیں، ہاتھوں کو برقعے کے اندر کر کے جاتی ہیں، ہاتھ نظر نہیں آتے ہیں، تو اس طریقے سے ان کا جانا ہوتا ہے۔ اور جس مکان میں وہ ٹھہرتی ہیں تو پہلے مرد حضرات اچھی طریقے سے اس مکان کا جائزہ لیتے ہیں، سروے کرتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کوئی بے پردگی ہو یہاں پر، تو پوری اچھی طریقے سے مکان کو جانچتے ہیں، دیکھتے ہیں، پردے کا پورا نظام ہے، سہولت کا پورا نظام ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے خواتین کو پریشانی ہو، کسی قسم کی دقت آئے۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد اس گھر میں وہ جماعت جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد ان کو یہ ترغیب دی جاتی ہے کہ جب مستورات دین کی بات کرتی ہیں تو زور سے نہیں کر سکتی، آہستہ آہستہ کر سکتی ہیں۔ تو یہ کوالٹی بھی ان کے اندر پیدا ہوتی ہے، زور سے بولنے کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا نا، گھر کیوں بگڑتے ہیں؟ مرد بول رہا ہے نیچی آواز سے، عورتیں بول رہی ہیں اونچی آواز سے، تو مرد اس بات کو برداشت نہیں کرے گا، تو پھر گھر کیا ہوتے ہیں، بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جب تک عورتوں کے اندر یہ کوالٹی پیدا نہیں ہوگی کہ ہم مرد سے نیچی آواز سے بولیں تو گھر نہیں بن پاتے۔ تو وہاں پر یہ سکھایا جاتا ہے کہ ہمیشہ نیچی آواز سے، دھیمی آواز سے بات کرنا چاہیے۔ تو ان میں جو باتیں ہوتی ہیں دین کی، اللہ رسول کی باتیں ہوتی ہیں، جو ترغیب دی جاتی ہیں، دین پر ابھارا جاتا ہے، تو وہ آہستہ آہستہ عورتیں باتیں کرتی ہیں، ان کو بتاتی ہیں، سمجھاتی ہیں، تو یہ کوالٹی ان کے اندر شروع ہو جاتی ہے۔ اب جب وہ 3 دن لگا کے اپنے گھر پر آتی ہیں تو ایک دم چینجنگ آ جاتی ہے ان کے اندر۔ پردے کا اہتمام، ظاہر سی بات ہے 3 دن تک پردہ کرا انہوں نے، اس کے بعد دھیرے بولنا، سلیقے سے بات کرنا، قاعدے سے بات کرنا، پھر اچھی بات کرنا۔ بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں انہیں کوئی مطلب نہیں ہوتا ہم کیا بول رہے ہیں، بس بولنا شروع کر دیا، تو اچھی بات کرنا۔ تو یہ کوالٹیاں جو آ رہی ہیں یہ سب اللہ کے راستے میں جماعت میں جانے سے آئی ہیں۔ تو اس لیے عورتوں کا جماعت میں جانا بالکل درست ہے اور مستحسن ہے، بہت اچھا ہے، بہتر ہے کہ اس سے غلط باتیں، غلط تربیت نکلتی ہیں اور صحیح باتیں ان کے اندر داخل ہوتی ہیں، پردے کا اہتمام ہوتا ہے، صحیح بات بولنے کا سلیقہ آتا ہے، تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اب جب وہ اولاد کی تربیت کریں گی تو اچھی تربیت ہوگی۔ بھئی ایک ماں سمجھ کے تربیت کر رہی ہے، دین کے دائرے میں اپنی اولاد کی تربیت کر رہی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اولاد ولی نکلے گی۔ تو اس لیے عورتوں کا جماعت میں جانا جائز بھی ہے اور مستحسن بھی ہے، اور جب وہ وہاں سے آئیں گی تو اسی انداز میں اپنے بچوں کی پرورش کریں گی۔ ایک عورت ہے، وہ سلیقے مند بھی ہیں، دیندار ہیں، تہذیب والی ہیں، تمدن والی ہیں، تو وہ اپنے اولاد کی تربیت دین کے دائرے میں کریں گی تو پھر وہ اولاد ولی نکلے گی۔ لیکن بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں جو نماز کی بھی پابندی نہیں ہوتی ہے، ذکر بھی نہیں کرتی ہیں، فلمیں دیکھتی ہیں، ناٹک دیکھتی ہیں، سیریل دیکھتی ہیں، اسی تربیت میں اولاد بڑی ہو رہی ہے، تو کہاں سے ماں باپ کی فرما بردار نکل جائے گی، ماں باپ کا کہنا مانے گی؟ اس نے تو جو دیکھا وہ کر رہی ہے۔ تو اس لیے میری ماؤں اور بہنوں سے یہ درخواست ہے کہ اپنے شوہروں کے ساتھ، اپنے بیٹوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جائیں اور وہاں جا کر تہذیب کو سیکھیں، صحیح چیز کو سیکھیں، اور سیکھنے کے بعد پھر اس پر عمل کریں اور پھر اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔